زلفوں کی خوشبو سے ہوا کی چادر مہک رہی ہے، انہیں کے جلوے کی روشنی سے تمام دنیا چمک رہی ہے، نبی کی زلفوں کی خوشبو سے ہوا کی چادر مہک رہی ہے۔ کبھی بیاباں کبھی چمن میں، من میں، من میں، من میں، من میں، کبھی بیاباں کبھی چمن میں، کبھی بنا میں، کبھی حرم میں، حبیب پی ڈی ایم میں نکالنا اس کو، پی ڈی ایم میں بتا دیں۔ امام اعظم کا ہے جو مسلک، وہی ہے اشرف علی کا مسلک۔ امام اعظم کا ہے جو مسلک، وہی ہے اشرف علی کا مسلک، جو ان کی مسلک سے دور ہے، جو شہر شہر میں بھٹک رہا ہے، نبی کی زلفوں کی خوشبو سے ہوا کی چادر مہک رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات، اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، یہ آج کا پروگرام شہید اشفاق اللہ خان، جو مجاہدین آزادی کے ایک رکن تھے، اور شہید اشفاق اللہ خان ہندو مسلم اتحاد کے علمبردار تھے، اور ہندوستان کے رہنے والے نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ تھی۔ اشفاق اللہ خان کی پیدائش 22 اکتوبر 1900 کو شاہجہاں پور کے اندر ایک زمیندار اور امیر خاندان میں ہوئی۔ بچپن سے ہی لے کر کے جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا، ان کے اندر انگریزوں کی دشمنی اور اپنے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کا جذبہ اور ولولہ تھا، اور اس چیز کو لے کر کے انہوں نے ہمیشہ آزادی کے لیے تگودو کیا، اور جو محنت اور جو کوشش اور جو بھی کام ان کو کرنا پڑا اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے انہوں نے کیا۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہمارا ملک جہاں بہت ساری خصوصیات کا حامل ہے، ہمارے ملک ہندوستان کی جہاں بہت ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں، ان خصوصیات کے اندر ملک کی ایک یہ اہم ترین خصوصیت ہے کہ ہمارا ملک پورے دنیا کے اندر ایک گلدستے کی حیثیت ہے۔ جس طریقے سے گلدستے کے اندر مختلف قسم کے پھول ہوتے ہیں، مختلف رنگ کے پھول ہوتے ہیں، اس گلدستے کے اندر ہر طرح کی شادابی اور اس کی زینت اور اس کی خوبصورتی دلوں کے لیے باعث دلکش ہوا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا ملک ہے، اس ملک کے اندر
मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ नस्लों के लोग, मुख्तलिफ रंगों के लोग और मुख्तलिफ तौर तरीके के लोग पाए जाते हैं, लेकिन मुल्क की सालिमियत के लिए तकरीबन करीब करीब सबकी सोच एकसा और मुत्तहिद होती है। ये अलग सी बात है कि आजकल के ज़माने में कुछ ऐसे लोग और कुछ ऐसे अनासिर वजूद में आ चुके हैं जो मुल्क की सालिमियत के लिए खतरा बने हुए। इसी बिना पर मौके मौके से गाहे बगाहे मुजाहिदीन आज़ादी का तज़किरा किया जाता है और उनके कुर्बानियों को पेश किया जाता है, ताकि मुल्क के लोग उनकी कुर्बानियों को अपने सामने रख करके और मुजाहिदीन आज़ादी को अपना मसाले राह बना करके उनके तर्क और उनके नजरिए से काम करें, ताकि मुल्क की सालिमियत को कोई खतरा न हो और हमारा मुल्क तरक्की के राह पर काम करे। इसी बुनियाद पर आज ये प्रोग्राम रखा गया कि सैयद अशफाकुल्लाह मुजाहिदीन आज़ादी में से जो थे एक अमीर खानदान में पैदा हुए और हमारा वक्त को मुल्क की आज़ादी के लिए पूछा रखे। आप इसके पहले मैंने तस्वीर कर दिया कि आपकी पैदाइश 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर, आप अमीर खानदान को पैदा हुए और 1922 को चौकी चौका के अंदर जो मुजाहिदीन आज़ादी ने अपनी आज़ादी के लिए आलम बुलंद किया और पूरे थाने को जो आग के हवाले कर दिया, जिसके अंदर तकरीबन 22 अफसरान जो हलाक हुए थे, उसके अंदर अशफाकुल्लाह जो है वो पेश। जब इसकी इत्तला महात्मा गांधी को मिली तो महात्मा गांधी जो थे वो अदम तशद्दुद के कायल थे कि आज़ादी को हासिल किया जाए, लेकिन किसी तरीके की इसमें कोई तशद्दुद से काम न लिया जाए। उन्होंने बड़ा जोर डाला कि इस तरीके के कामों से परहेज किया जाए। उनके इस नजरिए को लेकर के अशफाकुल्लाह साहब के अंदर और महात्मा गांधी के अंदर इख्तिलाफ है। उन्होंने कहा नहीं, मैं मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हर नजरिए पर और हर तरीके कार पर मैं अमल करूंगा। और फिर इन्होंने अपनी दोस्ती और अपनी हिफाजत राम प्रसाद किसी से बात, वो भी इसके कारण है कि मुल्क को आज़ाद करने के लिए कोई रुकवा नहीं दे सकते हैं। और राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह साकिब के आपस में दोस्ती परवान चली और मुल्क की आज़ादी के लिए हर तरह की प्रणाली होनी शुरू कर दी। राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा कि भाई मुल्क को आज़ाद कराने के लिए हमें खजाने की जरूरत है, हमें हथियारों की जरूरत है, और हथियारों को हासिल करने के लिए सबसे बेहतर यह है कि सरकारी तौर पर जो खजाने के लिए ट्रेनें चलती है, जो गाड़ियाँ चलती है, उनके ऊपर हम लोग एक मरतबा हमला बोलते हैं, बहुत सारे हथियार और बहुत सारे खजाने हमारे साथ आ जाएंगे और हम उसे अपना काम करते हैं। मुजाहिदीन आज़ादी ने इस पर लब्बैक कहा, जिसमें अशफाकुल्लाह था और राम प्रसाद बिस्मिल, ये दोनों पेश। और फिर अंग्रेजों ने उस वक्त एक मुकदमा चलाया और एक केस चलाया, काकोरी का केस। ये वही केस है कि ट्रेन को जाते हुए काकोरी बस्ती के पास से इन लोगों ने ट्रेन के ऊपर धावा बोल दिया और सारे खजाने और हथियारों को लूट कर किराने कर दिया। जब ये चीज सरकार को और अफसरान को और उस वक्त के अंग्रेजों को जब इसकी खबर लगी तो हैरान और परेशान हो गए। इतनी बड़ी हिम्मत और इतना बड़ा काम किसने किया? और फिर उन लोगों ने इसका पता लगाना शुरू किया, जिसके अंदर राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान, इन दोनों को खास तौर से मुंशी बनाया गया। अशफाकुल्लाह खान उसी वक्त से जेरे जमीन हो गए, भाग गए और छिप गए और अपना वतन शाहजहांपुर छोड़ करके बनारस के अंदर आए।
اور بنارس کے اندر ایک انجینئرنگ کمپنی کے اندر 10 مہینے تک کام کیا، کچھ پیسہ اکٹھا کیا اور یہ سوچا کہ اب ہم کو یہاں سے دوسرے ملک میں باہر چلے جانا چاہیے تاکہ وہاں فنڈنگ کی جائے، لوگوں کو تیار کیا جائے اور ملک کو آزاد کرانے کی اپنی کوششوں کو اور تیز کر دیا جائے۔ لیکن اس کام کے کرتے کرتے جب 10 مہینے گزر گئے، اچانک ان کے گاؤں کا ایک کا ساتھی جو دلی میں رہتا تھا اس سے ان کا رابطہ ہوا اور وہ یہاں سے بھگ کر کے دلی کو نکل گئے۔ دلی جب پہنچے، ادھر انگریزوں نے اشفاق اللہ خان کے اوپر انعام کا اعلان کر دیا، جو ان کا پتہ بتائے گا، جو ان کو گرفتار کرائے گا اس کو اتنی رقم انعام میں دی جائے گی۔ دلی کے اندر اپنے جس دوست کے پاس گئے تھے، رقم کی لالچ نے اس کو پھنسا دیا اور اس نے ان کے بارے میں مختلف کر دی اور انگریزوں نے اشفاق اللہ خان کو وہاں سے پکڑ کر کے فیض آباد جیل میں لا کر کے بند کر دیا گیا اور تاخوری کا مقدمہ ان کے اوپر چلایا گیا اور مقدمے کے اندر بہت سارے وکیلوں نے پیروی کی، لیکن ان کے جو بھائی اسد اللہ صاحب تھے انہوں نے بڑا جم کر کے مقدمے کی پیروی کی، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ گواہی کس کے سامنے دی جائے، اپنے جرم سے بیزاری کس کے سامنے بیان کی جائے، اس لیے کہ حاکم بھی وہی تھے اور ملک کے اوپر قابض بھی وہی تھے۔ آخر میں حکومت کی جانب سے اشفاق اللہ خان کے اوپر ان کو سزائے موت سنا دی گئی اور سزائے موت ہونے کے بعد اسی جیل کے اندر ان کو 19 دسمبر 1927 کو فیض آباد جیل کے اندر پھانسی دینی ہوئی۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان حضرات کا جو نظریہ تھا اس نظریے پر آج ہندوستان کے اور اپنے ملک کے تمام نوجوانوں کو اور تمام لوگوں کو چلنے کے لیے ان کو اپنا مشعل رائے بنانا چاہیے۔ وقتاً فوقتاً جو مجاہدین آزادی کا پروگرام کیا جاتا ہے، ان کے قربانیوں کو بیان کیا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ جس طریقے سے اشفاق اللہ خان اور رام پرساد بسمل ان دونوں نے اپنے اندر بھائی چارگی کو اور اپنے اتفاق اور اتحاد کو سامنے رکھتے ہوئے ملک کو آزاد کرایا، ہمیں بھی آپس میں اتحاد رکھنا چاہیے۔ اشفاق اللہ خان کی اتحاد کی مثال یہاں تک بیان کی جاتی ہے کہ کچھ لوگوں نے، یہاں تک کہ کچھ انگریزوں نے بھی اس بات کی اجازت دیا کہ تم اس سے انکار کر دو اور ہمارے تحریک میں تم شریک ہو جاؤ، ملک کے آزادی کے نظریے سے الگ ہو جاؤ، ملک کے آزادی کی کوششیں کرنا چھوڑ دو، ہم تمہیں اتنی تنخواہ دیں گے، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے اور تمہاری جگہ پر رام پرساد بسمل کے اوپر جرم لگا کر کے ان کو پھانسی کی سزا دے دی جائے گی۔ لیکن بھرے کوٹ میں اشفاق اللہ خان نے اس بات کا اقرار کیا کہ نہیں، جو کچھ جرم ہے وہ میں نے جرم کیا ہے، مجھے تو حکومت چاہے پھانسی دے یا جو چاہے سزا دے، میں کسی دوسرے کے اوپر الزام نہیں رکھتا ہوں، میں خود اس میں شریک ہوں۔ آج ملک کے اندر اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپس کے اندر ہندو مسلم برادران وطن کے ساتھ اتفاق کو باقی رکھا جائے، اتحاد کو قائم کیا جائے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ اس اتحاد کے اندر بہت سارے ووٹ بھی آئیں گے اور بہت سارے لوگ ایسے بھی آئیں گے جو ملک کو برباد کرنے کے لیے اپنے نظریات کو پیش کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کے اندر توڑ پیدا کریں گے۔ ان کو بالائے طاق رکھا جائے اور اپنے اکابرین کی اور برادران وطن نے جو ساتھ مل کر کے ملک کی قربانی پیش کیا، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ جو ملک کی آزادی میں اپنی قربانی پیش کر کے ملک کو آزاد کرایا، اس کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا جائے اور ہمیشہ ملک کی امن کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے، آپس میں صالحیت کے لیے اس کے لیے دعائیں کی جائے اور محنت بھی کی جائے۔ اللہ رب العزت کو سب کو